رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم عزیز بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور انسان، اللہ نے جو انسان کے اندر جو سب سے قیمتی چیز رکھی ہے، جو سب سے قیمتی شے رکھی ہے، اور پورے جسم کا بادشاہ ہے، جو پورے کنگ آف دا باڈی جسے کہا جاتا ہے، وہ انسان کا دل ہے. وہ انسان کا دل ہے. انسان کا دل جب تک زندہ ہے، جب تک غیرت مند ہے، اور جب تک وہ صاف ہے، تو وہ بندہ، وہ بندی، وہ انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی پاک ہے. دل جو ہے کبھی کبھی سخت ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی نرم ہو جاتا ہے. دل جو ہے کبھی کبھی سخت ہوتا ہے اور کبھی کبھی نرم ہوتا ہے. دل نرم ہے یا سخت ہے، اس کو کیسے پہچانے؟ اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، اور اسے کیسے پہچانے کہ میرا دل نرم ہے؟ اللہ والوں نے اس کا ایک ضابطہ لکھا ہے کہ اگر اچھی باتیں، نصیحت کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، آخرت کی باتیں اگر سن کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آخرت کی یاد آنے لگے، تو سمجھ لیں کہ دل نرم ہے اور دل زندہ ہے. اور اگر ان باتوں سے، نصیحت کی باتوں سے، اللہ رسول کی باتوں سے، آخرت کی باتوں سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کا تذکرہ سن کر اگر آنکھوں سے آنسو نہ آئے، بدن میں کپکپی نہ آئے، تو سمجھ لیں کہ دل جو ہے سخت ہو گیا. تو یہ دل کے بدبختی کی علامت ہے. آنکھوں کا سوکھ جانا، اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ آنا، قبر کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نہ آنا، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نہ آنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کو یاد کر کے آنکھوں سے خوف کے آنسو نہ آنا، یہ ساری کی ساری بدبختی کی علامت ہے. ایک اللہ والے سے کسی بندے نے جا کر پوچھا کہ حضرت، جب ہم نصیحتیں سنتے ہیں، اچھی باتیں سنتے ہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا دل سو گیا ہے. ایک بندے نے جا کر جو ہے اللہ والوں سے کہا، تو اللہ والوں نے کہا، جواب دیا اس بندے کا کہ بھئی اگر اچھی باتوں سے، نصیحت کی باتوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے، آخرت کی باتوں سے اگر تیرے دل پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو تیرا دل سویا نہیں ہے بلکہ تیرا دل مر گیا. اللہ والے نے کہا کہ سوئے ہوئے کو تھوڑا ہاتھ لگانے سے، تھوڑا حرکت دینے سے وہ جاگ جاتا ہے، لیکن مرے ہوئے کو آپ کچھ بھی حرکت کریں، کیسا بھی حرکت کریں، جاگتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی باتوں کا تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو تمہارا دل مر گیا ہے، اس کا علاج کرو. پیر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ اس مردہ دل کو زندہ کیسے کریں، اس سخت دل کو نرم کیسے کریں. اس میں بہت ساری باتیں حضرت جی نے کہا ہے. اس میں سب سے پہلی بات حضرت نے یہ کہا، کونوا مع الصادقین. اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم نیک لوگوں کی صحبت میں رہو.
نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، دیندار لوگوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اچھے نیک دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا، یہ بھی ایک علامت ہے اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے دل کے نرم ہونے کا۔ صحبت اچھی ہو، کیونکہ آدمی جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویسا ہی وہ انسان بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، دل کو نرم کرنے کا سب سے پہلا وظیفہ کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے۔ اور اللہ نے جو قرآن میں جو آیت جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو نیک لوگوں کے سچے لوگوں کے صحبت میں رہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج بہت سارے دنیا دار لوگ کہتے ہیں وہ پہلے کے نیک لوگ چلے گئے جس کو کون بھی نیک نہیں ہے، سمجھنا چپ گھوم کر دے ایسا، تو ان کا جو ہے ایمان اس قرآن کی آیت سے نکل رہا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اے ایمان والو تم نیک لوگوں کی اور سچوں کی صحبت میں رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نیک لوگ رہیں گے، صادقین لوگ رہیں گے، سچے لوگ رہیں گے۔ ویسے لوگوں کے ساتھ میں رہنا، ان کی صحبت میں رہنا، اس سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور دوسری بات پیر صاحب نے بتائی کہ دل کو نرم کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، یہ چیزیں بھی دل کو نرم کرتی ہیں۔ ایک واقعہ پیر صاحب نے سنایا، ایک اللہ والے تھے اور وہ مستجاب الدعوات تھے، دعائیں فوراً قبول ان کے۔ ایک بندہ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا، تو پیر صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کو جو سوال ہے جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ آپ میرے گھر آئیے، وہاں پوچھیں گے، وہاں پر ہم آپ کو اس کا جواب بتائیں گے۔ تو وہ بندہ پیر صاحب کے پاس وہ اللہ والوں کے پاس گیا، اللہ والوں نے اس بندے کو اپنے گھر لے کر گئے۔ جیسے ہی وہ گھر گئے اللہ والے، دو سور بندے ہوئے تھے گھر میں، سور خنزیر۔ وہ اللہ والے جیسے ہی گھر گئے اس مہمان کو بٹھایا، اس بندے کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھو، اور پھر خود جا کر جو ہے وہ اللہ والے ان دونوں جانوروں کو جو بھی ان کھانے کی غذا ہے وہ دانا پانی ڈال دیے، اور پھر آ کر جو ہے اس سے بات کرنے لگے۔ وہ بندہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بھئی اتنے بڑے اللہ والے مستجاب الدعا ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی مستجاب الدعا کی تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے تو گھر میں سور پالتے ہیں، سور پالے، عجیب ہوا، گندا جانور ہے۔ تو ڈائریکٹ نہیں پوچھا، پہلے اپنا مسئلہ پوچھیے، سوال پوچھیے، سب بات پوری ختم ہوئی، جب تعلق زیادہ ہوا تو تب پوچھنے لگے کہ حضرت سور پالنا تو حرام ہے، نہیں پال سکتے، لیکن آپ سور گھر میں پالے ہیں، جانور گھر میں پالے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیں۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے اور رونے لگے، ساروں کا روتے روتے کہنے لگے کہ یہ سور نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ کیا بولے؟ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایسے گستاخی کے الفاظ کہے اللہ اور اس کے نبی کے شان میں کہ اللہ کا عذاب آیا ان پر اور انہیں اللہ نے سور بنا دیا۔ وہ ان کا معاملہ ہے، وہ ماں باپ جو ہے انہوں گستاخی کرے، وہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، لیکن میرے حق میں یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اللہ اکبر، کیسی گہری بات ہے بھائی۔ اللہ انہوں ایک بہت گستاخی کی بات کرے اللہ کے نبی کے شان میں، تو اللہ کا عذاب انہیں آیا۔ دونوں انسان تھے، اللہ نے انہیں سور بنا دیا، وہ اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن میرے ذمے کیا ہے؟ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں۔ تو یہ دونوں میرے ماں باپ ہیں اور میرا ذمہ یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کروں جب تک وہ زندہ ہے۔
تو پیر صاحب نے بتایا کہ دل کو نرم کرنے کے لیے ماں باپ کی خدمت بھی ضروری ہے. اور پھر تیسری بات دل کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. آج ہمارا دل سخت ہوا ہے، اچھی بات ہضم نہیں ہوتی، اچھی بات ہم پر کوئی اثر نہیں کرتی. آخرت کے عذابات، جہنم کے عذابات، قبر کے عذابات، پل صراط کا راستہ، جہنم کی گھاٹیاں، جہنم کی وادیاں، صحابہ کرام کے سامنے جب یہ باتیں آتی تو صحابہ کرام زاروں قطار روتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے جب بھی ان کے سامنے کوئی قبر کا ذکر کر دے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ جہنم کے گھاٹیوں کے تذکرے، پلسرات کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں روتے، اتنا قبر کو سن کر آپ روتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے کہ وہ تو بعد کی گھاٹیاں ہیں، مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر کی گھاٹی ہے. بندہ اگر قبر میں پار ہو گیا، یہاں سے اگر پاس ہو گیا تو آگے کی اس کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. دل اتنا نرم تھا صحابہ کا کہ کچھ سنتے تو زاروں قطار رونے لگتے. آج ہمارے دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرتی. ایک اللہ والے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دیکھو دل کتنے نرم تھے، نماز پڑھ رہے تھے، رات میں نفل کی نیت باندھی اور رات بھر نماز پڑھتے تھے. سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. سورہ یاسین میں ایک آیت آئی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مجرموں ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ. اب یہ آیت جب پڑھی تو اپنے آپ پر اتنا رونے لگے کہ نماز ہی میں بے ہوش ہو کے گر گئے. کیا ترجمہ آیت کا؟ اے مجرموں، آج دنیا میں تو تم سب نیک لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، اچھے برے سب مل کر رہتے تھے، ہم نے ستاری کا پردہ تم کے اور تمہارے اوپر ڈال دیے تھے، لیکن آج قیامت کا دن ہے، آج حساب کتاب کا دن ہے، آج تم نیک لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اے مجرموں ہٹ جاؤ الگ. جب اللہ والے جب یہ آیت پڑھی، اس آیت کی تلاوت کی تو زاروں قطار رونے لگے اور یہاں تک کہ ہچکیاں لگی اور بے ہوش ہو گئے. بہت سارے اللہ والے جب قرآن پڑھتے نماز میں، جب قرآن میں عذاب کا ذکر آتا، جہنم کا ذکر آتا، قبر کا ذکر آتا، حساب کتاب کا جب تذکرہ آتا قرآن میں تو اس پر روتے تھے، زاروں قطار روتے تھے، اتنے دل نرم تھے. آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت پتھر ہو گئے ہیں کہ پورا قرآن سن کر بھی ہمارے دل پر ایک رتی برابر میں اثر نہیں ہوتا. قرآن کی آیتوں سے پہلے زمانے میں لوگوں کی زندگیاں بدلتی تھی. ایک آیت زندگی بدل دی. طٰہٰ کی آیت، سورہ طٰہٰ کی آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت لانے کا ذریعہ بن گئی. ہدایت مل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن آج تراویحوں میں، رمضان میں پورا قرآن 30 پارے، 540 رکوع، 6666 آیتیں اور اس میں درمیان میں 14 سجدے، سن کر بھی 14 سجدے کر بھی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہی ہے دوستو بزرگوں کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. اس کا علاج کرائیں. ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، دلوں کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے پاس جائیں اور جا کر اپنے دلوں کا علاج کرائیں. یہ میڈیکل لائن کے ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں، بلکہ جو دلوں کے رب کو جانتے ہیں، دلوں کی کیفیت کو جانتے ہیں، دلوں کے حال کو پہچانتے ہیں، ایسے اللہ والے قیامت تک رہیں گے، قیامت تک رہیں گے. کیونکہ دوستو بزرگوں آج جو دل کا جو موضوع جو لیا گیا ہے کہ آج ہم سب کا دل سخت ہو گیا ہے، سب کا دل سخت ہو گیا ہے. پیر صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ حلال کھائیں،
حرام سے بچے. حرام چیزیں، سود کا کاروبار، بٹی کا کاروبار، کسی کو کسی کے ٹوپی پہنا کر کھانے والا، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے. دل کو نرم کرنے کے لیے حلال پیٹ میں ڈالیں. اس سے پہلے کچھ جمعہ پہلے میں نے بتایا، حرام کمائی سے بے شک شکلیں نہیں بگڑتی لیکن نسلیں بگڑ جاتی ہیں، اولادیں بگڑ جاتی ہیں. تو دل کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی روزی کو حلال طریقے سے حاصل کریں اور اپنے پیٹ کو حلال ذریعے سے ہم بھریں. تو یہ چیزیں ہیں دوستو بزرگوں جو ہمارے دل کے سختی کو دور کرنے کے لیے. قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے. ہمیں آتا ہی نہیں پڑھنا. کوشش کریں دوستو بزرگوں، قرآن سیکھیں. اگر ہم نے دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لی، اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہم سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل کوئی نہیں ہو سکتا. اور قرآن سیکھنے کی، اللہ کا کلام سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، عمر کی کوئی قید اور بندش نہیں ہے. کسی عمر میں بھی ہم قرآن سیکھ سکتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ سکتے ہیں. دل کو نرم کرنے کے لیے ایک یہ بھی وظیفہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں. اور دعاؤں میں، فرض نمازوں کے بعد دعاؤں میں، تہجد کی نماز کے بعد دعاؤں میں اپنے دل کی نرمی کے لیے اللہ سے خوب دعائیں مانگیں. جب تک اللہ ہمارے دل کو نرم نہیں کریں گے، ہمارا دل نرم نہیں ہو سکتا. اور جب تک دل ہمارا نرم نہیں ہوگا، کوئی اچھی باتیں، کوئی قرآن کی باتیں، کوئی حدیث کی باتیں، بڑے سے بڑا اللہ والا بھی اگر دل پر توجہ ڈالیں گے تو ہمارا دل نرم نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دلوں کو نرم کرے اور ہمارے دلوں کو اپنی طرف راغب کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر کی طرف راغب کرنے کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.